السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے والعین جوہرۃ غالیۃ لا يمكن ان تشترى بالمال وبها يتمتع الانسان بجمال الطبيعة ويقضي بها حاجات في نفسه ويكون عضوا عاملا مفيدا من اعضاء الاسرة الانسانية، وإذا فقد الإنسان بصره حرم شيئا كثيرا من نعم الدنيا ومحاسنها، فكأنما أظلم له العالم وكان كلا على غيره، وربما كان عيالا على عصا حقيرة لا يمشي بغيرها۔ والعین اور آنکھ، جوہرۃ غالیۃ، جوہرہ عربی میں بولتے ہیں جوہر، یعنی ایک قیمتی جوہر۔ غالیہ قیمتی کو بولتے ہیں، غالیہ بہت مہنگا قیمتی، اور آنکھ ایک بہت قیمتی جوہر ہے۔ جوہر مطلب بہت ہی جو ہے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سونا چاندی بھی کیا ہے؟ ایک جوہر ہے، سمجھ رہے ہو؟ آنکھ بھی کیا ہے؟ ایک جوہر ہے۔ تو ایک بہت قیمتی جوہر ہے، لا یمکن ممکن نہیں ہے، اس کا ایسے استعمال ہے، لا یمکن ممکن نہیں ہے۔ یہ تمکنو یا تمکنون لا یمکنون استعمال نہیں ہوتا، یہ لا یمکنو ایسے استعمال ہوتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ ان تشترا، کہ اس کو خریدا جا سکے، اشترا یشتری باب افتعال سے خریدنا، یشتری سے پہلے مجہول بنایا یشترا، اور پھر یشترا یشترا یعنی یشترون تشترا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے، کیونکہ عین مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائے ہیں کہ اس کو خریدا جا سکے، یعنی آنکھ کو خریدا جا سکے، بالمال مال کے بدلے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَبِهَا يَتَمَتَّعُ الْإِنسَانُ بِجَمَالِ الطَّبِيعَةِ، کہہ رہے وَبِهَا، اور اس آنکھ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ یتمتع الانسان، تمتع یتمتع لطف اندوز ہونے کے معنی میں آتا ہے باب تفعل سے، اور اس کے ذریعے یتمتع الانسان، انسان لطف اندوز ہوتا ہے، مزے لیتا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز سے؟ بجمال الطبیعہ، جمال بولتے ہیں خوبصورتی، طبیعہ بولتے ہیں جو فطری چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، نیچر کو بولتے ہیں نیچر، طبیعہ۔ تو جمال الطبیعہ مضاف الیہ بن کے یعنی بیوٹی آف نیچر اس کو بولتے ہیں، یعنی جو فطری چیزیں ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں انسان نے کسی طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی ہو، جیسے پیڑ پودے ہو گئے، درخت ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، سمجھ رہے ہو؟ سورج کا دکھنا، اچھے سے دکھنا ہے نا، پہاڑوں جو ہے درختوں کے درمیان سے سورج کا دکھنا، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سو کیا بولتے ہیں؟ جمال الطبیعہ بولتے ہیں، بیوٹی آف نیچر بولتے ہیں، فطری چیزوں کی خوبصورتی بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں نیٹ پہ سرچ کیجیے بیوٹی آف نیچر، آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں آتی ہیں جو بالکل قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی چیزوں کی خوبصورتی کو بولتے ہیں جمال الطبیعہ۔ تو آنکھ کے ذریعے سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے قدرتی چیزوں کی خوبصورتی سے، خوبصورتی دیکھتا ہے تو الگ ہی انسان کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وَيَقْضِي، قضا یقضی پورا کرنا، وَيَقْضِي اور وہ انسان پورا کرتا ہے، بہا اس آنکھ کے ذریعے سے، حاجاتن ضرورتیں، حاجات جمع مؤنث سالم ہے، مفعول بننا ہے یہاں پہ، مفعول سمجھ رہے ہو، لیکن زبر نہیں آیا ہوا ہے، زیر آیا ہوا ہے، مفعول پہ جب کہ زبر آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں زیر سے آتا ہے، جمع مؤنث سالم پہ کبھی لائف میں آپ کو زبر نہیں ملے گا، کبھی بھی زبر کی جگہ زیر لکھا ہوا ملے گا، لیکن معنی زبر ہی جائے گا۔ تو حالت نصبی میں ہے، ہم زبر ہی مان رہے ہیں، لیکن دکھ جو ہمیں رہا ہے وہ زیر دکھ رہا ہے، اور زیر دکھے گا بھی، اور اس کے ذریعے سے انسان پوری کرتا ہے بہت ساری ضرورتیں، فی نفسی ہی، اپنے دل کی، اپنے نفس دن کو بولتے ہیں، اپنے دل کی، اپنے آپ کی ضرورتیں، خود کی ضرورتیں بہت ساری پوری کرتا ہے۔ وَيَكُونُ عُضْوًا عَامِلًا مُفِيدًا مِنْ أَعْضَاءِ الْأُسْرَةِ الْإِنسَانِيَّةِ، کانا یکون ہو جانا، عضون بولتے ہیں ممبر کو، عضون جمع اعضاء، ممبر، ٹھیک ہے۔ عامل، عامل بولتے ہیں کام کرنے والا، ایکٹیو، تو عضون عامل یہ موصوف صفت ہے، ایکٹیو ممبر کو بولتے ہیں، مفیدن مفید، اور وہ یکون ہو جاتا ہے، کانا یکون ظاہر سی بات ہے فعل ناقص ہے، اس کا اسم اور خبر چاہیے گی، تو اسی میں ہوا جو ضمیر ہو گئی وہ اس کا کیا بن گئی؟ اسم بن گئی۔ عضواً عاملاً مفیداً کیا بن گئی؟ ہماری کانا کی خبر بن گئی، اور وہ بن جاتا ہے مفید، ایکٹیو ممبر بن جاتا ہے، ایکٹیو کام کرنے والا،
ایک وہ گویا ممبر بن جاتا ہے. عضون ممبر کو بولتے ہیں، یعنی ایک اس کا حصہ، سماج کا ایک حصہ بن جاتا ہے. کس چیز کا؟ من اعضاء الاسرۃ الانسانیہ. الاسرہ بولتے ہیں فیملی کو، فیملی، خاندان، اسرہ. الانسانیہ انسانی فیملی. انسانی فیملی کسے بولتے ہیں؟ جو معاشرہ ہوتا ہے، جو سماج ہوتا ہے، سوسائٹی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الاسرۃ الانسانیہ سوسائٹی، اعضاء ممبر، یعنی سماج کے ممبروں میں سے وہ ایک مفید اور کارکن ممبر بن جاتا ہے، ایکٹیو ممبر بن جاتا ہے. کب؟ اگر انسان کے پاس آنکھیں ہیں. اگر میرے پاس آنکھیں تو ظاہر سی بات ہے میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں لوگوں کی کیا کروں گا؟ خدمت بھی کروں گا، میں ان کو کچھ سہارا بھی دے سکتا ہوں، میں بہت کام آ سکتا ہوں. سماج کا میں ایک مفید اور ایکٹیو حصہ بن سکتا ہوں، ایکٹیو ممبر بن سکتا ہوں. لیکن وَإِذَا فَقَدَ الْإِنسَانُ بَصَرَهُ، اور اگر فقد یفقد کھو دینے کے معنی میں آتا ہے. فقد کھو دینا، مفعول چاہیے گا اسے. اور جب انسان کھو دیتا ہے بصرہ، اپنی نگاہ کو، بصرن دیکھنے کی طاقت کو بولتے ہیں، بینائی، بینائی کو بولتے ہیں بصرہ. اپنی بینائی کو جب انسان کھو دیتا ہے تو حرما، یہ فعل مجہول ہے، وہ محروم کر دیا جاتا ہے. محروم کر دینا، کر دیا جانا، چاہے تو مجہول کا ترجمہ کر لو، یا حریمہ محروم ہو جانا، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، بات ایک ہی رہے گی. سمجھ رہے ہو؟ حریمہ تو وہ محروم ہو جاتا ہے، شیئن کثیرن، بہت ساری چیزوں سے. دیکھیے مفعول ثانی ہے یہ، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہے شیئن کثیرن ہمارا مفعول ثانی، اسی کی وجہ سے یہ کیا ہے یہاں پر منصوب ہے. ورنہ مفعول اول تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے، جب بھی جیسے ہی فعل مجہول بنتا ہے تو مفعول اول نائب فاعل بن جاتا ہے، لیکن مفعول ثانی نائب فاعل نہیں بنتا ہے. ایک مثال کے طور پر آپ کو میں ایک یہ مثال دیتا ہوں. جیسے اعطا، مثال کے طور پر اعطا، دیا. اعطل والدو، لڑکے نے دیا، الولدا، سوری والد نے لڑکے کو دیا، کیا دیا؟ الکتاب، کتاب دی، ہے نا. آتل والد الولد الکتاب، والد نے لڑکے کو کتاب دی. تو آتا کا ہم سب سے پہلے فعل مجہول بنائیں گے، کیا کریں گے؟ اعطیا، اعطیا. اب جیسے ہی فعل مجہول بنائے تو فاعل تو غائب ہو جاتا ہے، فاعل بالکل غائب ہو جائے گا، کیونکہ فعل مجہول میں فاعل کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو فاعل غائب ہو جائے گا ایک دم، اور جو مفعول تھا وہ نائب فاعل بن جائے گا. اب اس کا اعراب بھی جو فاعل کا تھا وہی آ جائے گا. تو الولدہ کو الولدو پیش کا اعراب آ جائے گا. تو اوتی الولدو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لڑکے کو دی گئی. کیا دی گئی؟ اب الکتاب، الکتاب ہی رہے گا، کتاب دی گئی. اس کو نہیں بدلیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ یہ الکتاب دوسرا مفعول بن رہا تھا، تو دوسرا مفعول جو ہوتا ہے وہ جو کا تو اعراب اس کا وہی رہتا ہے. پہلا جو مفعول تھا الولد وہ نائب فاعل بن جاتا ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ حریما، وہ محروم کر دیا جاتا ہے، شیئن کثیرن، بہت ساری چیزوں سے. وہ بہت ساری چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ من نعم الدنیا و محاسنها، کہ دنیا، نعم جمع نعمتن کی، دنیا کی نعمتوں میں سے، وہ محاسنها، محاسن اچھی اچھی چیزوں کو بولتے ہیں، اور دنیا کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں ان میں سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے اگر انسان کی بینائی ختم ہو جائے، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ اظلم له العالم، اظلم یظلم، باب فعال سے تاریک ہو جانا، ہو جانا. ہمیں لگتا ہے کہ باب افعال سے ہمیشہ کرنے کے معنی آتے ہیں، تاریخ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ کر دینا. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی قاعدہ فکس نہیں ہے. باب افعال سے کیسا بھی ترجمہ آ سکتا ہے. آپ کو ڈکشنری کنگھالنی پڑے گی، بغیر ڈکشنری کام ہی نہیں چلے گا. آپ سوچو کہ ظلم یظلم ظلم کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو ازلم ظلم کروانا یا اس طرح کا ترجمہ آپ کر لیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو جیسے ہی باب چینج ہو جائے فوراً آپ کو ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. ازلمہ جو ہے تاریخ ہو جانے کے معنی میں آتا ہے، آپ چاہے تو ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں. تو گویا کہ تاریخ ہو گئی ہو، لہو اس کے لیے، العالم ازلم کا فاعل ہے دنیا، تو گویا کہ دنیا اس کے لیے تاریخ ہو گئی. ایسا لگتا ہے اگر انسان کی بینائی ختم ہو جائے. وکانا، اور وہ ہو جاتا ہے، کانا یکون، ہو جانا. کانا میں دیکھو اسی میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کانا کا اسم بن گئی. کلن، کانا کا، کانا کی خبر ہے. کلن بولتے بوجھ کو. وکانا کلن، اور وہ بوجھ بن جاتا ہے. کس پر بوجھ بن جاتا ہے؟ علی غیرہ، اپنے علاوہ پر.
جو کوئی دوسرا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ وربما، اور بسا اوقات، ربما کا ترجمہ بسا اوقات، یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کان عیالن، عیال بولتے ہیں محتاج کو، دستے نگر کو بولتے ہیں، دستے نگر، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات تو کبھی کبھی وہ محتاج بن جاتا ہے کس کا، علی عصن، لاٹھی کا، اور لاٹھی بھی کیسی، حقیرتن، ایک چھوٹی سی معمولی سی جو ہے وہ چھڑی کا محتاج ہو جاتا ہے، معمولی سی جو ہے لکڑی کا وہ محتاج ہو جاتا ہے، لا یمشی بغیرہا، اور وہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، لا یمشی، وہ نہیں چل سکتا، بغیرہا، اس لاٹھی کے بغیر۔ بغیر کا ورڈ جو ہم عربی میں جو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بغیر، بغیر، اس کے بغیر، تو اصل وہ بغیری کا ورڈ عربی کا ورڈ ہے، وہ بغیری، اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ سے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارا العین ہوگا، پہلا سبق مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو عصن حقیرتن موصوف صفت ہے، عصن عصن ہی رہے گا، حالت رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی ایسے ہی رہے گا، لیکن اس کی صفت دیکھو حقیرتن، علا کی وجہ سے دیکھو یہ موصوف صفت مل کے مجرور بن رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کچھ سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلے سوال ہے کہ ما فوائد العینی، کہ آنکھ کے فائدے کیا ہیں۔ یہاں پر دیکھیے فوائد العین، تو آنکھ کے فائدے کیا ہے کہ العین، کہ بالعین، یہاں پر ہم کر سکتے ہیں بالعین ينظر الانسان الى جمیع الجہات، کہ وہی آنکھ کا فائدہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے انسان تمام سمتوں کی طرف دیکھ لیتا ہے، وَيَتَمَتَّعُ بِجَمَالِ الطَّبِيعَةِ، اور جو فطری چیزوں کی خوبصورتی ہے ان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ میں نے فائدہ بتا دیا۔ دوسرا سوال ہے کہ اذکر ثلاثة اقسام تتألف منها العین، کہ ذکر کرو تین قسمیں، تین وہ قسمیں ذکر کرو کہ جن سے آنکھ بن جاتی ہے۔ تألف ہے، تألف جڑ جانا، بن جانا، کہ جن تین چیزوں سے آنکھ بنتی ہے وہ بتاؤ۔ تو دیکھیے نمبر اس کا ہمارا جواب ہے کہ اولا وضع اللہ العین فی محجر صلب من العظم، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ہڈی کے ایک سخت جگہ میں رکھا، ایک، ثم جعل علیہا غطاء من الجفون، پھر اس پر پپوٹوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا، ڈھکن لگایا، ثم حاطہا باہداب من الشعر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے گھیرا بالوں کے پلکوں سے۔ تو یہ تین ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے ما فائدۃ الاہدابی، کہ جو ہماری جو پلکیں ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہے، جو ہماری پلکیں ان کا کیا فائدہ ہے۔ تو الاہداب تکون سیاجن، کہ جو ہماری پلکیں ہوتی ہیں یہ آڑ بن جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے فلا يدخل الذباب والبعوض فی العین، تو پھر جو مچھر اور مکھی یہ سب آنکھ میں داخل نہیں ہوتے، یہ فائدہ ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ کیف نحافظ علی العینی، کہ ہم آنکھ کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، یہ کیسے کریں گے۔ تو یہ کیف نحافظ، نون ہے تو نعتزل، ہم یہاں پر ترجمہ کر لیں گے کہ نعتزل، ہم کیا کریں گے، ہم بچیں گے، عن الغبار والاتربہ، دھول سے اور مٹی سے بچیں گے، ونجول، جال یجول ٹہلنا، اور ہم ٹہلیں گے، فی اماکن فسیحۃ، کھلی کھلی جگہوں میں ہم ٹہلیں گے، ونتوضؤ، اور ہم وضو بھی کریں گے، خمس مرات کل یوم، روزانہ 5 مرتبہ ہم وضو بھی کریں گے، تو ہماری آنکھ کیا رہے گی، ہم ایسے آنکھ کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دھلے گی، دھول مٹی نہیں جائے گی تو حفاظت ہو جائے گی۔ پانچواں سوال ہے کہ لما کان الوضوء نافعا و مفیدا، کہ وضو کیوں نفع بخش ہے اور مفید ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ لأن الوضوء ينقي العین من الاوساخ والقذى، کیونکہ وضو جو ہے وہ صاف کرتی ہے آنکھ کو گندگیوں سے اور چیپڑ سے، سمجھ رہے ہو، جو ہے میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے، اس لیے وضو کیا ہے، نفع بخش ہے۔ آگے کہ استخرج الصفت من العبارتین التالیتین، کہ صفت نکالو نیچے دونوں آنے والی عبارتوں سے۔ استخریج فعل امر، الصفت مفعول ہے، صفت نکالو من العبارتین، دونوں عبارتوں سے، دونوں عبارتیں کون سی، التالیتین، نیچے آنے والی جو ہیں۔ تو دیکھو مواصلۃ القراءۃ المستمرہ، المستمرہ کیا ہے ہماری، یہ ایک صفت ہو گئی، یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، الضعیف کبیرا عظیما غالبا مفید الانسانی، یہاں پر دیکھی میں نے سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھ لو مواصلۃ القراءۃ المستمرہ، لگاتار پڑھائی کو جاری رکھنا، تو مستمرہ صفت ہو گیا۔ النور الضعیف، ضعیف صفت ہو گیا۔ فی النظر تأثیرا کبیرا، تأثیرا کبیرا صفت ہو گیا۔ زرن عظیما، عظیما صفت ہے۔ جوہرۃ غالیہ، غالیہ صفت ہے۔ عضو مفید، مفید صفت ہے۔ الجسم الانسانی، انسانی صفت ہے۔ تو یہ ہماری یہاں پر اس میں صفتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ بس اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔